Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن نہ تو لکڑی ہے اور نہ کوئلہ، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور اس آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے غلیظ، تندخو، سخت مزاج ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جس بات کا بھی حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ انسان اپنے آپ کو آگ سے بچا کر بیٹھ جائے اور اس سے مطمئن ہو جائے کہ بس میرا کام ہو گیا، بلکہ میرے عزیزوں، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچانا ضروری ہے. آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کر رہا ہے، اور جتنے امور دینیہ ہیں ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے گھر کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو، تو اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے. اس کا رخ مشرق کی طرف ہے تو ان کا رخ مغرب کی طرف ہے. نہ ان میں نماز کی فکر ہے، نہ دینی فریضے کو بجا لانے کی فکر ہے، نہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی فکر ہے. بیوی بچے گناہوں کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں، اور یہ صاحب مطمئن ہے کہ صف اول میں حاضر ہوتا ہوں، با جماعت نماز پڑھتا ہوں. خوب سمجھ لے، جب اپنے گھر والوں کو، جب اپنے اہل و عیال کو، جب اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو، گناہوں سے بچانے کی فکر نہ ہو، راہ راست پر لانے کی فکر نہ ہو، تو انسان کی اپنی نجات نہیں ہو سکتی. انسان یہ کہہ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا کہ تو میں تو خود اپنے عمل کا مالک تھا، اگر اولاد دوسری طرف جا رہی تھی تو میں کیا کرتا. اس لیے کہ اولاد کا بچانا بھی تمہارے فرائض میں شامل تھا، تمہارے فریضے میں شامل تھا. جب تم نے اس میں کوتاہی کی تو آخرت میں خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا، آخرت میں خدا کے سامنے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ.
حقیقت میں اس میں ایک اشکال اور شبہے کے جواب کی طرف اشارہ ہے۔ جو اشکال اور شبہ عام طور پر ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے، وہ شبہ یہ ہے کہ آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھلاؤ، آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو گناہوں سے بچاؤ، آج جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف لاؤ، تو اس کے جواب میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانے کی بہت کوشش کی، ہم نے اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر کیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچے مانتے نہیں ہیں، اور زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر انہوں نے دوسرے راستے کو اختیار کر لیا ہے اور وہ اسی راستے پر جا رہے ہیں، راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، اور دلیل میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام اس کو آگ سے نہیں بچا سکے، حضرت نوح علیہ السلام اس کو طوفان سے نہیں بچا سکے، ہم نے بھی اپنی طرف سے بہت کوشش کر لی، اب وہ نہیں مان رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم نے آگ کا لفظ استعمال کر کے اس اشکال اور شبہے کا جواب دیا ہے کہ بات تو ویسے اصولی طور پر ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تو انشاءاللہ ماں باپ پھر بری ذمہ ہو جائیں گے، اب اولاد کے کیے کا وبال اولاد پر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانے کی کس درجے کی کوشش کی، ماں باپ نے اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانے کی کس حد تک کوشش کی، ماں باپ نے اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کی کس درجے کی کوشش کی۔ قرآن کریم نے آگ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا ضروری ہے جس طرح ان کو حقیقی آگ سے بچاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، فرض کر لیں کہ ایک بہت بڑی آگ سلگ رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ اگر کوئی شخص اس آگ کے اندر داخل ہو گیا تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اب آپ کا نادان بچہ اس آگ کو خوش منظر اور خوشنما سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اب بتائیے آپ اس وقت کیا کریں گے؟ کیا ہم اور آپ دور بیٹھ کر صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کریں گے کہ بیٹا اس آگ میں مت جانا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اگر تم اس آگ میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے؟ کیا کوئی ماں باپ صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کرے گا؟ اور اگر اس نصیحت کے باوجود بھی وہ بچہ اس آگ کے اندر چلا گیا اور جل گیا تو کیا ماں باپ یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے کہ ہم نے انہیں سمجھا دیا تھا، ہم نے انہیں بتا دیا تھا، ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، پھر بھی وہ نہیں مانا تو ہم کیا کریں؟ محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں کوئی ماں باپ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر وہ اس بچے کے حقیقی ماں باپ ہوں گے تو بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی نیندیں حرام ہو جائے گی، بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی زندگیاں حرام ہو جائے گی، اور جب تک اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر اس آگ سے دور نہیں لے جائیں گے اس وقت تک ان کو چین و سکون نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب تم اپنے بچے کو، جب تم اپنی اولاد کو دنیا کی معمولی سی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کو کافی نہیں سمجھتے، صرف زبانی نصیحت کو کافی نہیں سمجھتے، تو جہنم کی وہ آگ جس کے حدود کی انتہا نہیں، جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کو کافی کیوں سمجھتے ہو؟ لہذا ہمارا اور آپ کا یہ سمجھنا کہ ہم نے انہیں سمجھا دیا تھا، ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، یہ بات بڑی آسانی سے کہنے کی نہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا اور وہ اس کو آگ سے نہیں بچا سکے، وہ اس کو طوفان سے نہیں بچا سکے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، انہوں نے اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے، انہوں نے اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے 900 سال تک لگاتار کوشش کی، اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آیا، تو اب ان سے اس کے بارے میں کوئی مواخذہ
اور کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا اور پھر فارغ ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، ہم نے کہہ دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو گناہوں سے اس طرح بچاتے جس طرح ان کو حقیقی آگ سے بچاتے ہیں۔ اگر اس طرح نہیں بچا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے۔ مثلا یہ فکر ہے کہ اس کی تعلیم اچھی ہو، یہ فکر ہے کہ اس کے کھانے پینے پہننے کا انتظام اچھا ہو، یہ فکر ہے کہ اس کا کیریئر بڑا شاندار بنے، یہ فکر ہے کہ معاشرے میں اس کا ایک مقام ہو، لیکن دین کی کوئی فکر نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے جو اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، دیندار تھے، تہجد گزار تھے۔ ان کے بیٹے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، جس کے نتیجے میں اس کو کہیں اچھی ملازمت مل گئی۔ ایک دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ ماشاءاللہ میرے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا اور اس کے نتیجے میں اس کو کہیں اچھی ملازمت مل گئی اور معاشرے میں اس کا ایک مقام بن گیا، البتہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ وہ بچہ ذرا سا بے دین ہو گیا ہے، لیکن معاشرے میں اس کا ایک مقام بن گیا ہے اور معاشرے میں اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا ہے۔ معلوم ہوا بے دین ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس ذرا سی گڑبڑ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دیندار اور تہجد گزار تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے، مگر دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی، مسجد میں جانے کی، تہجد گزاری کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا کیریئر بنا لیا ہوتا، آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا شاندار مستقبل بنا لیا ہوتا۔ شروع سے اس بات کی فکر نہیں کی جاتی کہ بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے، شروع سے اس بات کی فکر نہیں کی جاتی کہ بچوں کو دین کی تعلیم سکھلائی جائے، شروع سے اس بات کی فکر نہیں کی جاتی کہ بچوں کو قرآن سکھلایا جائے، شروع سے اس بات کی فکر نہیں کی جاتی کہ بچوں کو حدیث نبوی سکھلائی جائے۔ آج حال یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو ایسی نرسری میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں ان کو کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، دین نہیں سکھایا جاتا۔ اس وقت وہ نسل تیار ہو کر ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکی ہے اور اس نے زمانہ اقتدار سنبھال لی ہے۔ زندگی کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اسکولوں کالجوں کی طرف رخ کیا۔ نہ ان کے اندر ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی اہلیت موجود ہے، نہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے۔ آج آپ خود معاشرے کے اندر دیکھ لیں، اگر اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی جنہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، جنہیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ماں باپ نے پیدا ہوتے ہی یہ فکر تو کی کہ اس کو کون سی انگلش میڈیم میں داخل کرایا جائے، لیکن دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے جو حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے گناہ کیا اور گناہ کر کے کسی مخلوق کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو راضی کرنے کی خاطر یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کیریئر اچھا ہو جائے، ان کی آمدنی اچھی ہو جائے اور معاشرے میں ان کا ایک مقام بن جائے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے ان کو دین نہ سکھایا اور دین نہ سکھا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے کی فکر تھی، وہی اولاد جس کو خوش کرنے کی فکر تھی، وہی اولاد ماں باپ کے سر پر مسلط ہو جاتی ہے۔ آج آپ خود معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، ماں باپ کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ماں باپ نے صرف اس لیے
ان کو بے دینی کے ماحول میں بھیج دیا تاکہ ان کا کریئر بڑا شاندار بن جائے، تاکہ ان کو اچھی ملازمت مل جائے، تاکہ ان کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام اچھا ہو جائے، اور ان کو ایسی بے دینی کے ماحول میں آزاد چھوڑ دیا جہاں ماں باپ کی عزت و عظمت کا کوئی خاکہ نہیں، جہاں ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا کوئی خاکہ نہیں۔ اگر کل کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اب ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اس مقصد کے لیے تعلیم دلائی تھی مگر اس نے یہ کر لیا۔ ارے بات اصل میں یہ ہے کہ تم نے اس کو ایسے راستے پر چلایا جس کے نتیجے میں وہ تمہارے سروں پر مسلط ہو۔ تم اس کو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہو اور جس راستے پر لے جا رہے ہو، اس تعلیم کی تہذیب تو یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، ان کو نرسنگ ہوم میں داخل کر دیا جائے، اور پھر صاحبزادے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں ماں باپ کس حال میں ہیں اور کس چیز کو ان کو ضرورت ہے۔ یہ صورتحال بن چکی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مغربی ممالک کے بارے میں ایسے واقعات سننے میں آتے تھے کہ بوڑھا باپ نرسنگ ہوم میں ہے، وہاں اس باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہاں کے مینیجر صاحبزادے کو فون کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور بیٹا کہتا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا آپ براہ کرم ان کی تجہیز و تکفین کر دیں، اور جو بل آئے، جو خرچہ آئے وہ مجھے بھیج دیں تاکہ میں بل کی ادائیگی کر دوں۔ یہ وہ اولاد ہے جس کو راضی کرنے کی خاطر ہم نے اور آپ نے خدا کو ناراض کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد ماں باپ کے سر پر مسلط کر دی گئی، جیسا کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ جب وہ اولاد سروں پر مسلط ہو جاتی ہے تو اب ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اس مقصد کے لیے تعلیم دلائی تھی مگر اس نے یہ کر لیا، وہ دوسرے راستے پر جا رہا ہے۔ ارے بات اصل میں یہ ہے کہ تم نے اس کو ایسے راستے پر چلایا جس کے نتیجے میں اس کا ذہن بدل جائے، جس کے نتیجے میں اس کی سوچ بدل جائے، جس کے نتیجے میں اس کا خیال بدل جائے، تو اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ پہلے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے سمندر کے اندر ڈبو دیا، اس کے بعد کہتے ہو بیٹا ہوشیار دامن تر مت کرنا۔ ارے شروع ہی سے تم نے اس کو کچھ قرآن شریف سکھلایا ہوتا، کچھ حدیث نبوی سکھلائی ہوتی، وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں کارآمد ہوتی ہے، اس کے لیے 3 چیزیں کام آتی ہیں۔ ایک علم جسے وہ چھوڑ گیا، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، مثلا کوئی آدمی کوئی کتاب تصنیف کر گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، یا کوئی آدمی علم دین پڑھا رہا تھا، اب آگے اس کے شاگرد علم دین پڑھا رہے ہیں تو ایسے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یا کوئی آدمی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، مثلا کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی شفا خانہ بنوا دیا، کوئی کنواں بنوا دیا، تو ایسے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تیسری چیز نیک اولاد جو وہ چھوڑ گیا اور وہ اس کے حق میں دعائیں کریں تو ایسے عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ ماں باپ کے تربیت کے نتیجے میں اولاد جو کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے وہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ حدیث پڑھائی ہوتی تو آج باپ کا انجام یہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ اس کو ایسے راستے پر چلایا ہی نہیں، اس لیے اس کا انجام بد، اس کا برا انجام آنکھوں کے سامنے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اولاد کو دین کی طرف لانے کی اتنی ہی فکر لازم ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکر لازم ہے۔ اولاد کو صرف زبانی سمجھانا کافی نہیں ہے، جب تک اس کی فکر، اس کی تڑپ اس طرح پیدا نہ ہو جس طرح اگر دہکتی ہوئی آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہو اور آپ اس کو جب تک لپک کر نہیں اٹھا لیں گے اس وقت تک آپ کو چین و سکون نہیں آئے گا، اس طرح کی فکر یہاں بھی اور اس طرح کی تڑپ یہاں بھی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس حکم کی تاکید سے بھرا پڑا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو اپنی اولاد کو اور اپنے سارے بچوں کو جمع کیا۔ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس لیے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح کھاؤ گے، کس طرح کماؤ گے، کس طرح رہو گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ اگر
ان کو فکر ہے تو عبادت کی فکر ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بس یہ فکر اور یہ تڑپ اپنی اولاد کے بارے میں پیدا کرنے کی ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔